السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم پھر ایک بار رباعی سے متعلق پچھلے اسباق میں ہم نے رباعی کا آغاز و ارتقاء اور اس کے فن سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ انیس کی رباعیات سے ہم انیس کی ایک رباعی کی تشریح کریں گے۔ حسب معمول پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ہم اپنی انیس کی پہلی رباعی کی تشریح دیکھیں گے۔ چلیے ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ میرا تعارفی سلائیڈ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مطالعہ ادب چوتھا سیمسٹر حصے دوم سال دوم برائے زبان دوم۔ سبق کا موضوع میر انیس کی پہلی رباعی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میر انیس کی ایک تصویر ہے، خیالی تصویر۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں انیس کی پہلی رباعی میر ببر علی انیس۔ میں رباعی پڑھتا ہوں۔ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ شبنم سے جو وجہ گریا پوچھی تو کہا، رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے۔ بڑی بہترین رباعی ہے میر انیس کی۔ اب میر انیس کی اس رباعی کی تشریح سے قبل ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ پرساں پہلا لفظ ہے، پہلے مصرے میں پرساں۔ یہ پرساں فارسی لفظ ہے جس کے معنی پوچھنے یا دریافت کرنے والا، پوچھنے والا یا دریافت کرنے والے کو پرساں کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے۔ دوسرا مشکل لفظ ہے، اب دیکھتے ہیں جوہر۔ جوہر ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے چمک، ایک قسم کا قیمتی پتھر، چمکیلا پتھر یا چمک دمک، یا پھر ہم اس کو ایک قسم کا قیمتی پتھر کہہ سکتے ہیں، جوہر۔ ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ گل، دوسرے مصرے کے مشکل الفاظ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تیسرا لفظ ہم یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گل، یہ گل بھی فارسی لفظ ہے، فارسی زبان سے آیا ہوا لفظ ہے۔ یہ گل کے معنی پھول کے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے گلا۔ گلا بھی فارسی لفظ ہے۔ گلا کے معنی ہے شکایت اور شکوہ، شکوہ اور شکایت کرنا۔ پانچواں لفظ ہے کم التفاتی۔ التفات سے التفاتی، یہ التفات بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی نہیں بلکہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کم توجہ، بے اعتنائی، لاپرواہی۔ اب ہم دیکھیں گے پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ اب یہاں پر پہلے شعر میں میر انیس کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے اندرونی خوبیوں کو پہچاننا نہیں چاہتا،
ان خوبیوں کو پوچھنا نہیں چاہتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا، ظاہری چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، کہ باطنی چیزوں کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے، کہ بھئی پھول کو بھی یہی شکوہ ہے، شکایت ہے کہ اس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، بے اعتنائی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسرے شعر کی طرف ہم دیکھیں گے، شبنم۔ شبنم کا اس کا تجزیہ ہم کریں گے کہ یہ فارسی لفظ ہے شبنم۔ شب اور نم، شب کے معنی رات، نم کے معنی بھیگا ہوا، تو رات کی نمی، شبنم ایک فارسی لفظ ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رات کی نمی، یا پھر ہم یوں بھی کہیں گے کہ رات کے وقت پانی کے چھوٹے بوندوں کا گرنا۔ نظر بھی نہیں آتے وہ بوندیں، جس طرح بارش گرتے ہوئے پانی کے بوندے نظر آتے ہیں، اس طرح شبنم کا گرنا نظر نہیں آتا، لیکن چھوٹے چھوٹے خطروں کے مانند وہ بڑے بڑے پتوں پر جب گرتی ہے تو موتیوں کی طرح خطرے بن جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھ چکے ہیں کنول کے پھول اور اس کے پتیوں پر بھی چوڑے چوڑے پتیاں ہوتی ہیں، اس پر جم جاتا ہے، تو یہ شبنم ہے۔ تو شبنم سے جو وجیہ گریا پوچھی تو کہا، گریا یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے رونا، آنسو بہانا، اشک باری۔ گریا کے معنی رونا، آنسو بہانا اور آنسوؤں کی لڑی لگنا۔ تو شبنم سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو کیا کہا؟ دیکھیے، رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے۔ ایک اور ہے بے ثباتی، اس کے معنی بے ثباتی عربی لفظ ہے، یعنی ناپائیدار فانی شے، بے ثباتی۔ اب ہم دیکھیں گے، مشکل الفاظ کو تو ہم دیکھ چکے ہیں، اب پھر سے اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اندرونی خوبیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، اچھی خوبیوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، باطنی چیزوں کو، بلکہ ظاہری تمطراق کو ہی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور گل کو بھی یہی گلا ہے، یہی شکوہ ہے، پھولوں کو بھی یہی شکایت ہے کہ ان کی زندگی مختصر ہے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اب شبنم سے بھی اس کی یہاں پر بہترین تشبیہ دی گئی، گریا، وجہ گریا یعنی رونا۔ شبنم کے گرنے کو شاعر رونے سے تشبیہ دیتے ہوئے شبنم سے پوچھ رہا ہے کہ کیوں رو رہے ہو، تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے، تمہاری ماتم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو شبنم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے، کہ میں پائیدار نہیں ہوں، میری زندگی مختصر ہے، بس چند گھنٹوں میں میری زندگی شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے، بس یہی میرا رونا ہے، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ شبنم، یہ علامتی چیزیں ہیں، علامتی چیزوں کو تشبیہ کے طور پر میر ببر علی انیس نے استعمال کیا ہے، بڑی بہترین تشبیہ دی گئی ہے کم التفاتی کے لیے۔ شبنم اور پھول کی زندگی بھی بہت مختصر ہوتی ہے، بس پھول کھلنے کے بعد چند گھنٹوں میں وہ مرجھا جائے گا، پھر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور شبنم کو بھی کم التفاتی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تشبیہ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے شبنم کی بھی ایک مثال دی ہے، بڑی بہترین مثال ہے کہ اس کی زندگی بھی مختصر ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، رباعی کی تشریح ہم دیکھیں گے۔ میر انیس دراصل مرثیہ گو شاعر کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں، لیکن مرثیہ پڑھنے سے قبل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رباعیاں کہی جاتی تھیں۔ اس طرح میر انیس نے مرثیے کے ساتھ ساتھ رباعی گوئی پر بھی خوب طب آزمائی کی ہے۔ بہت سی رباعیوں کا انبار ان کے پاس ہے، قریب 500 رباعیاں ان کے کلام میں موجود ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رباعی گوئی کی طرف انہوں نے کس طرح طب آزمائی کی ہے، بہت خوب طب آزمائی کی ہے، کہ 500 کے قریب رباعیات ان کے مجموعہ کلام میں موجود ہیں۔
اس ربائی میں انیس دنیا کی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا ایک فانی مقام ہے، دنیا ایک ختم ہونے والی چیز ہے، فانی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے۔ جب دنیا ہی ایک فانی مقام ہے، اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ دنیا ایک ختم ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والا مقام ہے، تو اس میں رہنے والی ہر شے ظاہری بات ہے فانی ہی ہوگی۔ میر انیس آگے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اپنے وقت مقررہ میں وجود میں آتی ہے، پھر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی دنیا میں وجود میں آنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ایک وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پھر یہاں سے رخصت کرنا ہوتا ہے، پھر چلی جاتی ہے وہ چیز، پھر چاہے وہ جاندار ہو کہ بے جان۔ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک مسلسل اس کی جسمانی حالت میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں کہ پھولوں کی تر و تازگی سے ہر طرف بہار ہی بہار رہتی ہے۔ بہاروں کا موسم کسے پسند نہیں ہوتا؟ جب پھول کھلتے ہیں، یہاں پر چونکہ میر انیس پھولوں کا ذکر کیے ہیں، کم التفاتی کا گلہ ہے پھولوں کو، تو یہاں پر جب پھول کھلتے ہیں تو بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، بہترین نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں گے جس طرح انسان کے کسی بھی حالت کو استقامت نہیں، اسی طرح پھول پیڑ پودوں کو بھی استقامت نہیں ہے۔ پھولوں کی مختصر سی زندگی ہوتی ہے، پھولوں کے مرجھانے کے ساتھ ہی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مرجھائے ہوئے پھول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، جب تر و تازہ پھول ہوتے ہیں، پیڑ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے خوشنما نظر آتے ہیں۔ اب جب ان کو جدا کر دیا جاتا ہے پودے سے، چند گھنٹوں میں وہ سوکھ جاتے ہیں اور ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بات کا گلہ پھول کر رہے ہیں کہ ہم سے کم التفاتی کا گلہ ہے، پھولوں کا گلہ ہے یہ۔ شاعر انیس کہتے ہیں کہ ابتدا سے ہی انسان کو یہ شکایت رہی ہے کہ اس کی باطنی خوبیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ پھول اور شبنم کی مثال دی گئی۔ شاعر انیس ان دو چیزوں کو لے کر انسان کی فطرت کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں، اس کی طرف روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، انسان کی فطرت کی طرف۔ پھول کی زندگی مختصر ہے اور شبنم کی زندگی بھی مختصر ہے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ شکایت رہی ہے کہ اس کی باطنی خوبیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ظاہری خوبیوں پر ہی لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور پھولوں کو بھی اس بات کا افسوس ہے کہ ان کی زندگی بھی مختصر ہوتی ہے اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے ہی وہ سوکھ جاتے ہیں پھر ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ یہ تمثیل ہے، مثال دی گئی ہے پھولوں کی اور شبنم کی۔ اسی طرح انیس شبنم کی بھی مثال دیتے ہوئے زندگی کی ناپائیداری کی اچھی مثال پیش کرتے ہیں۔ شبنم کے خطروں کو شبنم کے رونے اور آنسو بہانے کی تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شبنم سے اس کے ماتم منانے اور رونے کی وجہ پوچھی گئی تو وہ چند گھنٹوں میں اپنی ختم ہونے والی زندگی پر مسلسل آنسو بہانے کا شکوہ کر رہی ہے۔ شکوہ ہے اس کا بھی، تمثیلی اعتبار سے ہم دیکھیں گے، ربائی کے اعتبار سے تو وہ بڑی بہترین تشبیہ دی گئی۔ چند گھنٹوں میں شبنم بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے شبنم جب خطروں کی شکل اختیار کرتا ہے تو بڑے چمکیلے موتی نظر آتے ہیں، اور پھر اس کی زندگی مختصر ہوتی ہے۔ مختصر کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میر انیس اپنی ربائی میں فلسفیانہ انداز میں دنیا کے فانی ہونے کا ذکر پھولوں اور شبنم کی تشبیہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگ صرف خوبصورتی، مال دولت جیسی ظاہری چیزوں پر ہی توجہ دیتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ حسین چیزوں کے بڑے دل دادہ ہوتے ہیں،
چاہے پھر وہ عورت ہو یا پھر لباس ہو یا کوئی کار ہو، مادی چیزیں ہو یا جاندار چیزیں ہو، ہر انسان بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ مال دولت کو بھی انسان رکھنا چاہتا، ظاہری چیزوں پر ہی توجہ دیتے ہیں، انسان کے اخلاق کو توجہ نہیں دی جاتی بلکہ اس کی امیری کو دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کا رواج ہے، دنیا کا دستور ہے کہ انسان کے اخلاق کو نہیں بلکہ اس کی امیری کو دیکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بد اخلاق، بے دین اور ظالم ہی کیوں نہ ہو، اسی سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑے سے بڑے عہدیدار سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے بات چیت کرتا ہے، ہم سے ملنے آتا ہے تو لوگوں میں ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب پھر چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو، بد اخلاق کیوں نہ ہو، بے دین کیوں نہ ہو، ہم اسی سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اس کے باطنی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اس کے اخلاق و عادات کو نہیں دیکھا جاتا، بس دولت کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے عہدے کو دیکھا جاتا ہے۔ بس عہدہ اور دولت اس کے پاس ہے، پھر چاہے وہ کیسا ہی انسان کیوں نہ ہو، اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انیس پھولوں اور شبنم کی مثال دیتے ہوئے انسانی فطرت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ پھول اور شبنم کی مثال دی گئی انسانی فطرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ پھول کی زندگی مختصر ہے اور شبنم کی زندگی بھی مختصر ہے، تو انسانی فطرت کو ان دو تمثیلوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں میر انیس کہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا انسان، کون زندہ نہیں رہنا چاہتا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ تو سکندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آب حیات کے چکر میں دنیا کی خاک چھان ماری اس نے، یہاں تک کہ وہ آب حیات کے کنویں تک پہنچ بھی گیا تھا، بات آتی ہے روایات میں۔ اور جب وہاں پر جا کے اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پڑے ہوئے تھے، ضعیف تھے، ہڈیوں کے ڈھانچہ تھے، تو وہ لوگ اس سے پہلے پہنچنے والے وہاں پر پی چکے تھے آب حیات، لیکن ان کو موت نہیں آ رہی ہے، بس وہ بے جان بے دم ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد سکندر نے فیصلہ کیا کہ ایسی زندگی تو مجھے نہیں چاہیے، میں یہ آب حیات نہیں پیوں گا، فیصلہ کر لیا، وہاں سے لوٹ چکا۔ تو اب یہاں پر اس کے باوجود بھی انسان ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ انسان کی سب سے ناپسندیدہ چیز موت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ موت سے بچ نہیں سکتا انسان، پھر بھی انسان موت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اب وہ آدمی اب جس کی کل صبح موت ہونے والی ہے یا چند سیکنڈ میں، چند ساتوں میں اس کی موت ہونے والی ہے، وہ بھی یہی چاہے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کو کسی اچھے دواخانے میں لے جائیں اور اس کی تیمارداری کروائیں اور اس کی صحت یاب ہو جائے، وہ صحت یاب ہو جائے، اس کا علاج ہو اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ ایک انسانی فطرت ہے، موت سے بچنے کی کوشش تو ہم کرتے ہیں، لیکن موت سے بچنا ایک ناممکن عمل ہے۔ یہ موت سے ہم بچ نہیں سکتے، یہ انسان بھی جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی کوشش رہتی ہے۔ موت کو پسند نہیں کرتا چونکہ، اس لیے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے مثالیں دی گئی ہیں میر انیس کے ذریعے۔ میر انیس نے اپنے پھولوں کے ذریعے، پھول اور شبنم کے ذریعے میر انیس نے مثالیں دی ہیں کہ اس ربائی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جلد ختم ہونے والی ظاہری چیزوں کے بجائے ہمیشہ رہنے والی خوبیوں کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، پھر چاہے وہ مال دولت ہو کہ عزت ہو یا پھر حیات۔ انسان کو چاہیے کہ اس کو جو کچھ ملتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے زندگی گزارے، یہ شکوہ نہ کرے، یہ گلہ نہ کرے کہ یہ بہت تھوڑی سی دولت ہے
یہ ہم کو عزت نہیں ملی، زندگی مختصر سی ہے، یہ ان چیزوں کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں، بلکہ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ جو بھی ہم قناعت پسندی اختیار کریں، کہ اس ربائی کے ذریعے ایک اخلاقی نصیحت دی جا رہی ہے کہ اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں، قناعت پسندی کو اختیار کریں۔ قناعت پسندی سے مراد جو کچھ ہم کو ملتا ہے اسی میں ہم خوش رہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ اور حرص بہت بڑی بری بلا ہے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر بات آتی ہے کہ اگر انسان کو احد کے پہاڑ کے اتنا سونا بھی دیا جائے تو وہ پھر ایک اور احد کے پہاڑ کی سونے کی لالچ ظاہر کرے گا، خواہش ظاہر کرے گا، تو یہ خواہشات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو انسان کو کہیں نہ کہیں سیکریفائس کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑے گی اپنے خواہشات کی، کہ وہ ناجائز خواہشات ہیں۔ دولت کا اضافہ ہونا بھی بہت بری چیز ہے، اس سے بہت سی پریشانیاں بھی ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، یرغمال کر لیتے ہیں، یا پھر پیسے نہ دینے کی صورت میں ان کی اولاد کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے، یا پھر دولت مند آدمی ہے تو اس سے یرغمال کر کے، اس کو کڈنیپ کر کے اس سے پیسے لوٹتے ہیں، اگر نہ ملنے کی صورت میں بصورت دیگر اس کا قتل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کو کتنی دولت دینی چاہیے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن میں بات آتی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے دولت دے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ کی مصلحت کو، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس چیز سے نوازنا ہے۔ اب ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں خوش رہنا ہمارا فرض ہے۔ اس ربائی کے ذریعے یہی نصیحت دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، ہمارا ساتھ دینے والی خوبیوں کا ساتھ دیں، اور اس کو چاہیں ختم ہونے والی چیزوں کا ساتھ نہ دیں، حرص لالچ نہ کریں۔ اللہ نے ہم کو جو دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس پر قناعت پسندی اختیار کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں اور زندگی گزاریں۔ بس یہاں پر ہمارا موضوع ربائی کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے دن ایک اور دوسری ربائی کے ساتھ ہم مطالعہ کریں گے۔ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا دوسری ربائی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔